جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، بلکہ اس کے بعد تو بہت سخت باتیں شروع ہو گئیں۔ انہوں نے اسلام آباد پہ حملے کی بھی دھمکی دے دی کہ اگر ہمارے پاس حملہ ہوا تو ہم اسلام آباد کو نشانہ بنائیں گے۔ اس کے جواب میں ڈیفنس منسٹر خواجہ صاحب نے بڑے ہی سخت قسم کے ٹویٹس بھی دیے، بیانات بھی دیے۔ لیکن ہم نے آپ کو پیر کو میں نے بڑی تفصیل سے ناظرین آپ کو بتایا تھا کہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ یہ نہیں مانیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے صرف 3-4 اس میں سے میں باتیں آپ دوبارہ سن لیں تاکہ میں اس کو آج کے کانٹیکسٹ میں بات کر سکوں۔ وہاں سے ہمیں بڑی ہی کریڈیبل انفارمیشن ملی۔ وہ کہتے ہیں جب 25 کو پہلے دن میٹنگ تھی تو وہاں ماحول بڑا کیجول بنایا ہوا تھا۔ طالبان کا ایٹیٹیوڈ ایسے تھا جیسے ٹیک اٹ اور لیو اٹ ٹائپ ایٹیٹیوڈ تھا، بالکل ٹھنڈ پروگرام جیسے کوئی جرگہ ہو رہا ہے، اور بڑے ہی وہ نان شلانٹ سا ایٹیٹیوڈ تھا، اور جیسے بالکل کہ ٹھیک ہے ہم ایک کھانا پوری کر رہے ہیں، ایک رسم پوری کر رہے ہیں باتوں کی۔ پاکستان کے 3-4 مطالبات ہیں اس کے اندر جو میری اطلاع ہے۔ ایک تو 3 سے 5 کلومیٹر کی انہوں نے کہا کہ بفر زون بنائیں بارڈر کے درمیان میں۔ پاکستان نے کہا اگر آپ کی سائڈ پہ اس زون میں بھی کوئی گاؤں آ گیا، ہماری سائڈ سے بھی کوئی آ گیا تو ہم اس کو پیچھے کریں گے، آپ بھی پیچھے کریں، تاکہ ایک ایسا کلیئر زون ہو تاکہ اس کے اندر پھر جو ہوگا اس کو دشمنی سمجھا جائے گا، جس پہ ابھی تک طالبان نہیں مان رہے۔ پھر پاکستان نے ان کو 6 نام بھی دیے، نور ولی کے گروپ سے ہیں اور مومن کے اور گل بہادر کے، حافظ گل بہادر کے، کہ ان کے بھی 6 نام دیے ہیں کہ ہمیں یہ لوگ چاہیے، ہمیں زیادہ لوگ نہیں چاہیے۔ ان 6 لوگوں کی ڈیٹیل سب کچھ ان کو دی گئی ہیں، لیکن وہ ماننے پہ تیار نہیں۔ سب سے بڑا جھگڑا پڑا ہوا ہے ریٹن ایگریمنٹ پہ۔ طالبان کہتے ہیں ہم لکھتے نہیں ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، لیکن اس میں بھی دو ورژنز ہیں۔ جو انس حقانی صاحب ہیں جو کی نیگوشیٹر ہیں، ان کا رویہ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن یہ ہے کہ چلیں کچھ باتیں لکھ لیتے ہیں، کچھ بٹوین دا لائنز انڈرسٹینڈنگ ہوگی، لیکن کچھ چیزیں ہم لکھ سکتے ہیں۔ اصل ایشو یہی ہے وہ لکھنے پہ بالکل تیار نہیں ہے۔ وہ میری اطلاع کے مطابق جب یہ نہ لکھنے والی بات ہوئی تو انہوں نے بڑی سختی سے ٹرکی کے جو ہیں انٹیلیجنس کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہر قیمت پہ ہوگا۔ لیکن جو قطری ایمبیسڈر تھے انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ نہیں، جیسے دوحہ میں بات ہوئی تھی پہلے براڈ اسٹروکس میں بات کر لیں، اس پہ بھی آ جائیں گے۔ انہوں نے لچک دکھائی لیکن ٹرکی نے لچک نہیں دکھائی۔ ایک چیز پاکستان نے طے کر لی ہے کہ 3 دن لگیں، 6 دن لگیں، 9 دن لگیں، یہ ایگریمنٹ چلے گا، یہ نیگوسیشن چلیں گی جب تک ایک چیز کلیئر کسی لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں جاتی کہ کم از کم اگر اور کچھ نہ ہو تو پھر ڈپلومیٹک ایزولیشن ضرور ہو جائے۔ طالبان نے ایک اور بات بھی کی ڈیورنگ نیگوسیشن کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر آپ ہمیں ریکگنائز کر لیں۔ 3 چیزیں بڑی کلیئر ہے، بفر زون بنے گی اور آپ کو ان چیزوں کو پیچھے دھکیلنا پڑے گا، اور یہ سب ایک ایک چیز رائٹنگ میں ہوگی، ورنہ یہ ایگریمنٹ تب تک نہیں ہوگا۔ پھر طالبان نے ایک نیا پینترا بدلا۔ انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی میٹنگ کے دوران میں پاکستان کے ڈیلیگیشن نے کہا، مانا کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے جس کے تحت ڈرونز، امریکن ڈرونز آ کے پاکستان کی فضائیں استعمال کر کے ہمارے پہ حملے کرتے ہیں، تو آپ یہ بند کروائیں۔ پھر کوئی ٹیلی فون کال آئی اور انہوں نے اپنا بیانیہ بدل لیا۔ وہ یعنی کہ بار بار بدل رہا تھا، لیکن حالات کی سنگینی کس طرح ہم جان سکتے ہیں، اس کے لیے میں آج کو ایک بڑی خبر آپ سے دے رہا ہوں۔ افغانستان سے ہمیں معلوم ہوا ہے، ریسورسز سے اور سارا کچھ، کہ بڑے سیریس 5 جو ان کے ٹاپ لیڈرز ہیں ان کو ہدایات دی گئی ہیں۔ ملا ہیبت اللہ خنزادہ جو ان کے امیر ہیں افغان طالبان کے، انہوں نے اپنی جو گھر ہے وہ تبدیل کر لیا ہے، اور اطلاعات کے مطابق اب 2-3 جگہوں کے درمیان میں وہ آگے پیچھے ہوں گے، جو جس جگہ پہ اس وقت تھے انہوں نے تبدیل کر لیا۔ امیر خان متقی جو منسٹر آف فارن افیئرز ہیں، ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی رہائش کا تبدیل کریں۔ ملا محمد یعقوب مجاہد جو ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ بھی اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہیں۔ ملا نور اللہ نوری جو منسٹر آف بارڈرز اینڈ ٹرائبل افیئرز ہیں، وہ پہلے ہی اپنی گھر کا بدل چکے ہیں، اپنی جگہ رہائش کا۔ اور محمد نبی عمری جو ہیں ڈپٹی انٹریم منسٹر، وہ بھی اس لسٹ میں ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی گھر کی اور جو رہائش ہے اس کو تبدیل کر لیں۔ وہ اس لیے کہ شاید ان کو یہ خطرہ ہے کہ اب اگر کوئی نیا تماشا افغانستان نے شروع کیا اور پاکستان نے پریسیجن سٹرائکس کی، جیسے ولی محمد پہ بھی ایک ہوئی تھی کوئٹہ کے ادھر کابل کے اندر، تو یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ بات اس لیے یہ الارمنگ ہے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے اپنی رہائش گاہیں تبدیل کی ہیں، کہ پاکستان کا ابھی تک کوئی ایسا ارادہ ہے نہیں، لیکن یہ کیا کرنے والے ہیں جس کے نتیجے میں ان کا خیال ہے کہ پاکستان کا اگر ریاکشن آیا تو پھر ہمیں سٹرائک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اس کا اینگل جو ورنگ اینگل ہے۔ خیر اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے کیا پاکستان گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، بیکاز ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اب ٹریڈ کو صحیح معنوں میں ریشنلائز کیا جائے گا، جو تجارت ہوتی ہے افغانستان کے ساتھ، اور صرف کرٹیکل چیزیں جانے دی جائیں گی، اور اب یہ وہ زمانہ نہیں رہا کہ جی آپ
ٹائر اور یہ اور وہ ساری چیزیں، اب کرٹیکل چیزوں کی اجازت ہوگی افغان ٹرانزٹ ریٹ جو ہماری ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر معاملہ بہت گرم ہوتا جا رہا ہے، لیکن بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی۔ اکتوبر کے شروع میں عمران خان صاحب نے اپنا وزیر اعلیٰ چینج کر دیا۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید علیمہ بی بی سے جھگڑا ہو گیا ہے بہت زیادہ، علی امین گنڈا پور صاحب کا، پھر وہ بشرا بی بی والی گروپنگ آ گئی سامنے، مگر وہ تو چل رہی تھی، وہ تو پچھلے 1.5 سال سے چل رہا تھا۔ یہ اکتوبر میں کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جو بہت قریبی لوگ ہیں خان صاحب کو، جو جانتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں ہمارے سے بھی، وہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب اب کنونس ہو گئے ہیں کہ موجودہ نظام میں، اس حیت کا جو بن گیا ہوا ہے، جو پولیٹیکل پاور سٹرکچر ہے، اس نظام میں ان کو نظر آتا ہے ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اپنی جگہ بنانی ہے تو اس نظام کو توڑنا ہوگا، کم از کم یا مجبور کرنا ہوگا کہ یا الیکشن پہ ارلی الیکشنز کی بات ہو جائے، یا کم از کم ان کی رہائی پہ نیگوسیشنز ہو جائیں، ورنہ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا اگلے 4 سال۔ لیکن دوسری طرف بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی، بات ہو رہی تھی کشمیر کے الیکشنز کی، بات ہو رہی تھی وہاں پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آئے گی، اور بائی دا وے اس کی بھی خبر ہم نے آپ کو دی تھی منڈے کو کہ چودھری یاسین ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے، لیکن پی ایم ایل این نے ایک زبردست موو وہاں پہ کر دی ان کے ساتھ۔ وہاں پہ یہ طے پا گیا کہ گورنر کے پی جو ہے وہ آپ ہمیں دے دیں، تو ہم آپ کی گورنمنٹ بنوائیں گے کشمیر کے اندر، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے لیکن ووٹ آؤٹ کرنے میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے پرائم منسٹر کو ووٹ نہیں دیں گے اور اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ سو ایک تیر سے 2 شکار بھی ہو گیا، ایکشن کمیٹی کا بھی اثر زائل کرنے کی ایک کلیئر دونوں پارٹیز کی خواہش تھی، لیکن یہ گورنر کیوں چینج ہو رہے ہیں؟ اور یہ کل ہماری خبر کنفرم بھی کی اختیار ولی صاحب نے، جو کہ مشیر بھی ہیں وزیر اعظم کے، ذرا سنیے ان سے کیا بات ہوئی۔ اگر سب کچھ چھوڑا ہوا ہے نارمل فلو میں، تو یہ گورنر کی کیوں بات چیت چل رہی ہے کہ دوسرا گورنر آئے گا تو وہ آگے شاید پھر تو کوئی گورنر آج کا کوئی پلان بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ گورنر کیوں چینج کر رہے ہیں؟ یہ اسٹل ناٹ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ گورنر ہی آئے گا۔ ہاں البتہ اس بات پہ ضرور غور و فکر ہو رہی ہے کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب ہمارے اتحادی ہیں اور ان کو گورنمنٹ میں کوئی ذمہ داری دے دینی چاہیے، تو حکومت میں ان کو کون سی شمولیت کے فیڈرل، میری اطلاع تو گورنر کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں شمولیت کی دعوت۔ آفتاب شیرپاؤ صاحب آپ کے کسی اہم عہدے پہ آ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ؟ اتنے میں نے بھی سنا ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، لیکن میں زیادہ بتا رہا ہوں، زیادہ بتا نہیں رہے، آپ کا کام ہی ہے۔ جی ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں موجود ہیں رانا سنالو صاحب، سینیٹر اور ایڈوائزر ٹو پی ایم آن پولیٹیکل اینڈ پبلک افیئرز اینڈ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔